من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ جیسا کہ ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن ہم سورہ یوسف کی تفسیر سنیں گے۔ سورہ یوسف اس کا نام ظاہر ہے، کل بھی ہم نے بتلایا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر کسی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے یا کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا نام جو ہوتا ہے اسی نام سے سورت کا نام بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کل ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے نام کے بارے میں سنا، اسی نام سے پوری سورت ہے، حالانکہ اس کے اندر دوسرے بھی واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ جزو کو دیکھ کر پوری سورت کا نام وہی رکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی سورت کا نام سورہ یوسف ہے، لیکن اس سورت کے اندر ایک عجیب خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی جس نبی کے تذکرے کی ضرورت جس جگہ پہ پڑی اور جون سے زندگی کے پارٹ کی ضرورت پڑی اتنا سا واقعہ بیان کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر آگے جا کر کہیں پر دوسرے حصے زندگی کی ضرورت پڑی تو اس کو بیان کیا، پھر چھوڑ دیا۔ یعنی کسی بھی نبی کا تذکرہ پوری طرح سے ایک جگہ پر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا پورا واقعہ شروع سے لے کر آخری دن تک کے پورے واقعات کو تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں پر دوسرے انبیاء کا تذکرہ اس طرح کیوں نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان کی زندگی کے پورے حالات کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب اصل میں اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی۔ دو سوال ہیں، ایک یہ کہ جیسے کہ دوسرے نبیوں کے زندگی کے الگ الگ حصوں کو الگ الگ جگہ 30 پارے میں بیان کیا ہے، ایک ساتھ پوری زندگی کو بیان نہیں کیا، تو ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیوں نہیں ہوا؟ دوسری چیز، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا تھا ہمارے نبی کے زمانے میں، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی نہ کوئی آیت نازل کر دی، اسی کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام، اسی میں دوسرے سوال کا بھی جواب سمجھ جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مدینے کے یہودیوں نے جا کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو ذرا ہمیں یوسف کے بارے میں بتلائیے کہ یوسف کا قصہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتلائیے کہ یوسف اور ان کے ابا یعقوب علیہ السلام وہ تو ملک شام میں رہنے والے تھے، ملک شام سے مصر کیسے چلے گئے وہ؟ تو انہوں نے نبی کے سامنے میں دو سوال رکھے، اور نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے کہ آپ رسول ہیں، میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، تو اپنے پیغمبری کے بارے میں ذرا ہمیں بتلائیے، اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے یہ سارے واقعات، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہیں تو نعوذ باللہ یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں آپ۔ تو مدینے کے یہودیوں نے حضور سے یہ باتیں پوچھی تھی کہ
کہ یوسف کون تھے اور یوسف اور ان کے خاندان والے ملک شام کے تھے تو وہ مصر کیسے چلے گئے؟ مصر جہاں فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، ہمارا پہلا قبلہ ہے جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں افسوس نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہمیں افسوس نہیں ہے۔ حالانکہ ہر روز ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔ اور کل ہی سن رہا تھا میں، اچانک سے شاہی امام پنجاب کے ایک ویڈیو کلپ ہمارے سامنے میں آ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بیت المقدس اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے فلسطینی لوگ جو ہر روز یہودیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، بم کا نشانہ بنتے ہیں، ان کی آزمائش اتنی کیوں ہے اور ہماری آزمائش کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا ہے، یہ بیچ میں ایسے ہی ایک بات آ گئی، جواب دیا ہے کہ اصل میں بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ایمان 100% پکا ہے، 100% پکے ایمان والے اس زمین پر اگر دیکھنا ہو تو فلسطینی حضرات کو دیکھ لیں، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور وہاں کے بوڑھے بڑے جو بھی ہیں، ہر ایک کے ایمان 100% کامل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ وہاں تمہاری طرح، یعنی ہم لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، وہ ان کے سامنے جو لوگ ہوں گے، کہ وہاں کے نوجوان تمہاری طرح ٹک ٹاک اسٹار نہیں ہیں، وہاں کے نوجوان اسلام کے اسٹار ہیں، وہاں کی مائیں انسٹاگرام کی اسٹار نہیں ہیں، وہاں کی نوجوان بیٹیاں اپنے اللہ کے بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، یہودیوں کے سامنے میں سینہ سپر ہو رہی ہیں، گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ان کو نیٹ کیا ہوتا ہے، موبائل کیا ہے اور اس میں کیا گندگیاں پھیلائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں، اسی طرح پڑوسی ملک میں اتنی گندگیاں ہیں۔ آج تو اللہ کی پناہ، یہ بیچ میں بات آ گئی، میں بولتا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ غلط طریقے پر جا رہی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ ماں باپ کو شرم ہے، نہ بھائی کو غیرت ہے، اگر شوہر ہے تو شوہر کی بھی غیرت مر گئی ہے۔ یہ حالت ہے۔ جب بھی کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ کھولتے ہیں، خاص طور پر جس کے اوپر ریل بنائے جاتے ہیں، اس میں جا کر دیکھیے تو بس برقعے والی لڑکیاں ہیں، پورے میک اپ کیے ہوئے ہیں اور بیکار کی بکواس کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے عورتوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ ان باپ کو سمجھنا چاہیے جو بے غیرتی پر اتر آئے ہیں کہ ان کی بیٹیاں وہ انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا گناہ بیٹی تو اٹھا ہی رہی ہے، باپ بھی اٹھائے گا۔ شوہر کی بیوی غلط طریقے سے اپنے آپ کی نمائش کر رہی ہے، وہ میک اپ کر کے جہاں شوہر کے ان کے سامنے میں سجنا دھجنا چاہیے، وہ شوہر کے سامنے تو گندی رہتی ہے، اور جب وہ ریل بنانے کا ٹائم آتا ہے تو پوری طرح سے میک اپ کر کے وہ ایک دم غلط طریقے سے اپنے نخرے دکھا رہی ہے اور بے پردگی، بے حیائی کے ساتھ برقعے کو بدنام کر رہی ہے۔ صرف برقع ہی نہیں، ان بے غیرت عورتوں کو اور لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ ان بے غیرت مردوں کو سمجھنا چاہیے جو ان برقعے والی لڑکیوں کے ساتھ میں ریل اور ٹک ٹاک کی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام کے اوپر داغ اور دھبا لگا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ توبہ کریں۔ رمضان کے دن میں بھی بعض ایسے دیکھنے میں آتے ہیں، اب آپ کہیں گے تمہیں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، اب ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی، جیسے پوری دنیا کی ضرورت کی چیزیں سوشل میڈیا ہیں، آج ہر ایک کی ضرورت ہے، اگر سوشل میڈیا پر نہیں ہے کوئی تو وہ پوری دنیا سے باخبر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں رہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گندگی کی طرف جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں پوری دنیا کے، اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں جا کر ایک کونے میں روم میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں تو ہمیں پتہ چلے گا؟ وہ ضرورت پڑتی ہے اس کی، اسی لیے کبھی کبھی سامنے آتے ہیں۔ اب وہ برقعے پہن کر لڑکیاں آ رہی ہیں اور دعا سکھا رہی ہیں،
افطار کرنے کی دعا، افطار میں کتنی نیت کرنا، کیا کرنا، تم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم ریل بنا کر اپلوڈ کرو کہ تم سے لوگ دعائیں سیکھیں؟ علماء مر گئے، مرد مر گئے، صرف امت میں عورتیں ہی باقی رہ گئی، اور وہ بھی میک اپ کر کے آ کر اپنی نمائش کرتی ہیں۔ تو حضرت مولانا فرما رہے تھے شاہی امام پنجاب صاحب کہ تمہاری طرح وہاں کی بیٹیاں ٹک ٹاکر اسٹار نہیں ہیں، بلکہ وہ ایمان کے پرچم لہرانے میں اسٹار، اسی لیے ان کی آزمائش زیادہ ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کی آزمائش زیادہ تھی، کیونکہ وہ پکے ایمان والے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عبرت کا مقام ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے، بس اللہ کرم کر لے اور ہمارے ایمان کو قبول کر لے، یہی بڑی بات ہے۔ خیر میرے بزرگوں، بات کہاں سے آ گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کہ سوال کیا گیا کہ وہ مصر کیسے چلے گئے، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت اتاری ہے، اور عجیب طریقے سے اتاری ہے۔ لکھا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، عجیب کسی نے لکھا ہے یہ کہ سورہ یوسف پڑھنے کے بعد کیا سمجھ میں آتا ہے۔ میں بس خلاصہ اسی میں بول کر ختم کریں گے اپنی بات کو۔ کہتے ہیں سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے یعنی اپنے لوگ بھی حسد کر سکتے ہیں۔ بھائی میں اس کے تفصیل آپ کے سامنے بہت شارٹ میں رکھتا ہوں۔ اپنے ہی لوگ ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پارسا یعنی نیک لوگوں پر بھی تہمت لگائی جا سکتی ہے، اور بغیر جرم کے بھی قید ہونا پڑ سکتا ہے، جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ غیبی مدد آ سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کر کے جرم کو غلط ثابت کر کے رہائی نصیب کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھ کر یہ امید ملتی ہے۔ اسی طرح سے ظلم سہنے کے بعد، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سہنے کے بعد عظیم منصب یعنی حکومت تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے۔ عزیز یعنی اپنے لوگ جدا ہو سکتے ہیں اور پھر بچھڑ کر مل بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے قرآن کی اس صورت میں کیا کشش ہے۔ اتنی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے، یعنی ہر خواب سچا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، ان کا خواب سچا ہوا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہیں ان کے سامنے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند ہیں جو ان کے سامنے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی تعبیر بتلائی تھی کہ سورج سے مراد باپ ہیں اور چاند سے مراد ماں ہے۔ ماں تو آپ کی انتقال ہو گئی تھی، تو ماں کے بدلے میں خالہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نکاح میں تھی، یعنی ان کی سوتیلی ماں کہیے لیکن اپنی ہی خالہ ہی تھی، تو ماں ہی ہوتی ہے، سوتیلی بھی وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ تو چاند سے مراد ماں تھی اور 11 ستارے سے مراد 11 بھائی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے بعد میں اس خواب کے پورا ایسے ہوا ہے کہ بعد میں ان سب نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے میں سجدہ کیا۔ سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ جھکا ہے، اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ تو یہ ہے ہر خواب سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے جدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک اپنے ماں باپ سے، خالہ سے، بھائیوں سے، اپنا پیارا بھائی عزیز جو بہترین محبت کے لائق بھائی تھا چھوٹا بنیامین، ان سے بھی جدا ہوئے، اور اپنے محبت کرنے والے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی کئی سال تک جدا رہے۔ تو اپنے جدا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جدا ہونے کے بعد اس صورت بتلاتی ہے وہ مل بھی سکتے ہیں، کہ کئی سالوں کے بعد پھر سب کے سب مل گئے تھے، تو جدا ہو کر مل بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے لوگ حسد کر سکتے ہیں۔ اپنے ہی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، کہ ان کو سب کو خواب معلوم ہو گیا کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوسف کے سامنے میں جھکیں گے اور یوسف بڑا بننے والا ہے۔ تو بڑا بننے والا ہے، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ فلاں صاحب بڑا بننے والا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اسی کو حسد کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں نے مل کر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو اس صورت بتلاتی ہے کہ اپنوں سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اچھا یہ ضروری نہیں ہے لیکن پہنچ سکتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ غیر بچا سکتے ہیں،
جیسا کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد کنویں میں بالٹی ڈالی، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اللہ کی مدد تھی یہ۔ تو وہی کہ ہر جگہ اللہ کی مدد ہو سکتی ہے جب آدمی تقوی اختیار کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے نبی بننے والے تھے، یہ جو کنویں میں لے جا کر پھینکا تھا وہ 12 سال کی عمر تھی، 12 سال کی عمر میں کنویں میں لے جا کر پھینک دیا، اور جنگل میں وہ بھی کیا حالت ہوئی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ کیا کرنے لگے، تیار ہو گئے اور کنویں میں پھینکنے لگے، تو تفسیر میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام بہت رو رو کر پوچھ رہے تھے ہمارا قصور کیا ہے، تم ہمیں کیوں پھینک رہے ہو کنویں میں، ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ لیکن بھائیوں نے ایک بھی نہ سنی، دھکا مار دیا، اور سب حسد میں چور تھے۔ جب آدمی حسد میں چور ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، ان کو رحم نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے، بہت بری بیماری۔ تو اپنے حسد کر سکتے ہیں، غیر بچا سکتے ہیں۔ تو غیر نے کیسے بچایا؟ وہ سب جا رہے تھے، قافلے والے مصر کی طرف جا رہے، یہی جو انہوں نے سوال پوچھا تھا نا، اس کا جواب یہاں تھا کہ قافلے والے وہ کنعان کی طرف سے، کنعان حضرت یوسف علیہ السلام کا گاؤں جو ملک شام میں ہے، تو وہاں اس راستے سے ہو کر قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ تو پہلے زمانے میں سے کوئی بسیں ٹرینیں نہیں تھی، بلکہ ایک پورا قافلہ ہوتا تھا، جیسا کہ آپ سب نے ارتغل میں دیکھا ہے، پورا قافلہ ہوتا تھا، اس میں ساز و سامان ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، وہ سب لے کر جاتے تھے اور کہیں پر پڑاؤ ڈالتے، پھر کچھ دن وہاں رہتے، پھر اس کے بعد آگے جاتے تھے۔ تو اسی طرح قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور ان کو پانی کی ضرورت پڑی تھی، تو وہ کنواں تلاش کر کے 2-3 آدمی گئے، بالٹی ڈالا کنویں میں تو بھاری لگا، بالٹی کے اندر وزن بڑھ گیا۔ تو یہ لوگ سوچنے لگے کہ یار اتنا پانی بھاری کب سے ہونے لگا، کھینچا زور سے اوپر، ایک دم خوبصورت روشن چہرے والا چاند کی طرح چمکتا ہوا بچہ ان کو دکھائی دیا۔ غلام تھے، لڑکے تھے 12 سال کے، تو کتنی معصومیت ہوگی، اوپر سے نبی بننے والے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ہم لوگ تھوڑی سی خوبصورتی پر مرتے رہتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا بیوٹیفل ہے، لڑکا ہو تو کہتے ہیں ہینڈسم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ اتنی سی خوبصورتی ہم کو ملی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی تھی، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو وہ خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے منہ سے رہا نہیں گیا، اپنے آپ نکل گیا، یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری ہو، یہ تو ایک دم خوبصورت بچہ مل گیا، اپنے کو پیسے ہی پیسے آنے والے ہیں، آپ تو اس کو لے جا کر بیچ دیں گے۔ اور چھپا کر کے لے کر کے مصر چلے گئے۔ تو یہ مصر جانے کا واقعہ ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام وہاں گئے تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ کیسے خریدا؟ ایک طرف یوسف کو رکھا، دوسری طرف سونے چاندی جواہرات رکھے، پیسوں کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ اللہ نے انتظام کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کا۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی نے پانی میں ڈال دیا تھا، ایک صندوق بنایا تھا تختے کا اور اوپر سے اس پر کپڑے وغیرہ لگایا اور ڈال دیا، وہ چلا گیا فرعون کے پاس، فرعون کے گھر میں اللہ نے پالا۔ عجیب اللہ کی قدرت کا نظام ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں میرا رب کہیں نہ کہیں تو ساتھ دے گا، بس اتنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم گناہ کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور یہ امید کریں کہ اللہ کی مدد آئے، تو پھر اس میں تھوڑا شک ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی مدد آئے بھی یا اللہ ناراضگی کا اظہار کر کے چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کے نیک بن جائیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ مدد کریں گے، جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ تمام اکثر نبیوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آج پڑھا گیا، کیا عجیب واقعہ ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے سامنے میں ہر روز ایک ایک واقعہ ہی بیان کرنا ہے، تو آج جو پڑھا گیا تو کئی واقعات پڑھے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا گیا، حضرت موسیٰ کا بھی پڑھا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، بہت ساروں کا پڑھا گیا۔ ان میں سے میں نے کل ہی آپ سے وعدہ کیا تھا۔ تو خیر، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ مصر تک پہنچایا، مصر میں عزیز مصر نے خرید کر لے جا کر گھر میں دے دیا۔ بیوی کو کہا کہ اس کو اچھے سے پالنا، اکرمی مثواہ، اچھے سے رکھنا، ان کو بالکل بہترین پرورش کرنا، ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس بچے نہیں تھے،
ان کے شادی کے کئی سال ہو گئے تھے. ایک وجہ وہاں لکھی ہے تفسیر میں، واللہ تعالی عالم، لکھا ہے کہ وہ عزیز مصر نامرد تھا. ان کے پاس اب نامرد تھا تو بچہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ عورت بادشاہ کی بیوی تھی تو وہ نکل بھی نہیں سکتی تھی، اس کے بادشاہ کے پاس سے جا بھی نہیں سکتی تھی، تو اس لیے وہ بھی اسی گھر میں تھی. تو اس وجہ سے ان کی چونکہ کبھی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اس لیے یوسف علیہ السلام اوپر سے خوبصورت تھے، جب نوجوان ہو گئے تو وہی جو عورت ہے ان کو اپنے پاس غلط کام کرنے کے لیے بلانے لگی. یہی جگہ ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تقویٰ دکھایا. کئی دروازے تھے محل کے اندر، سب دروازوں کو بند کر دیا اس عورت نے، اور اس کے بعد کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کہا ہائے تلک، کہ آ جاؤ میری خواہش پوری کرو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. کل ہی بتلایا تھا ہم نے، اس سے پہلے ہی بتلایا کہ شیطان ہمیں غلط کروا سکتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کی پناہ مانگ لیں، اللہ بچا لیں گے. ہر جگہ کہیں بھی جائیے، اگر غلطی کی جگہ پر ہیں وہاں اللہ سے کہے یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے، غلطی سے بچا لیجئے، انشاءاللہ اللہ ضرور حفاظت کریں گے. تو خیر آگے یوسف علیہ السلام نے اپنے احسان کرنے والے عزیز مصر، جبکہ کوئی نہیں تھا، وہ خرید کر لا کر محل کے اندر پالا، بادشاہوں کے جیسے شان سے پالا. تو وہ ایک محسن انسان تھے، احسان کرنے والے انسان تھے. ان کے احسان کو بھی وہاں پر بتلایا، انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا آقا ہے آپ کا شوہر، اس نے ہمیں بہت اچھے سے پالا ہے آپ کے گھر میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا کہ ان کی بیوی آپ ہے، میں آپ کے ساتھ غلط کروں تو گویا ان کی امانت میں خیانت کرنے والا ہوں. اشارہ کر دیا کہ کوئی بھی احسان کرنے والا ایک پیسے کا بھی ہم پر احسان کرے تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے. ہاں ہم احسان کر کے بھول جائیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو 10 روپے دیا، 10,000 دیا، 1 لاکھ 1 کروڑ بھی دیا، بھول جاؤ. احسان کرنے والوں کو یہ کہا گیا، لیکن جس پر احسان کیا گیا اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اپنے محسن کا ہمیشہ شکر گزار رہو، ان کے احسان مانتے رہو. ہاں تو یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا اور بھاگے دروازے کی طرف، تو سارے دروازے کھل گئے، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے مدد آئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نیک انسان پر تہمت بھی لگائی جا سکتی ہے، جو اس میں مختصر بولا گیا. تو یوسف علیہ السلام تو نبی بننے والے تھے، نبی بچپن سے لے کر آخری دم تک معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں. ہاں فطری چیزیں کچھ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، تو ڈرنا کوئی گناہ نہیں ہے، فطری چیز ہے. لاٹھی پھینکا پہلی بار تو اتنا بڑا سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام سرپٹ بھاگے. پہلی بار دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور لاٹھی لے کر ہر جگہ جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان سے پوچھا تک تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو کہا ھذا عصائے، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ سے بات کرنے کا بہانہ، خواہ بات ڈیٹیل کر دیا. اب یہاں پر ایک بات اور آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں بات ہوئی. کیا بات ہوئی؟ اب کہاں تک یہ روایت صحیح ہے واللہ تعالی عالم، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بات ہوئی. کیا بات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی سے سوال کیا کہ آپ عجیب انسان ہیں. ہمارے نبی کو کہا کہ آپ عجیب انسان ہیں. آپ نے کہہ دیا علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ آپ کی امت کے جو علماء لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، ہماری امت کے نبی جو ہیں اس کے برابر ہے. یعنی ہمارے اس امت میں جو علماء ہیں ان کا مقام بنی اسرائیل کے نبی جو تھے ان کے برابر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو سوال ہوا کہ نبی تو بہت بڑی درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے علماء کو کہہ دیا کہ نبی کے درجے میں ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہا کہ ہمیں اس بات پر دلیل چاہیے کہ کیسے آپ اس طرح سے کہہ دیے کہ آپ کے امت کے علماء جو ہیں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. کہا ٹھیک ہے، ایک کو پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے میں، آپ ان سے بات کر لیجئے، دیکھیے کہ واقعتاً اس کے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں جو آپ کے نبیوں میں تھے. یعنی آپ کے قوم میں جو نبی آتے گئے بنو اسرائیل میں ایسے کچھ صفات ہیں کہ نہیں. تو ایک اس امت کے ایک عالم کو پیش کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا ہے، میرا نام یہ ہے، اس کے بعد میں فلاں جگہ کا رہنے والا وغیرہ وغیرہ کر کے اس ایک عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے صرف آپ کا نام پوچھا، پورا ڈیٹیل کیوں بتلا دیا آپ نے؟ میں نے صرف آپ سے ایک نام ہی تو پوچھا ہے، تو اتنا سارا بتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے ایک عالم نے کہا کہ اللہ بھی تو آپ سے صرف یہ پوچھے تھے کہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو جواب دینا چاہیے تھا لاٹھی ہے، آپ نے آگے کہہ دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اس سے بہت سارا کام لیتا ہوں۔ اللہ نے تو صرف پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، تو لاٹھی ہے اتنا ہی بولنا تھا نہیں، تو آپ نے اتنا ڈیٹیل کیوں دیا؟ کہ وہ تو مجھے اللہ سے بات کرنا تھا، کیونکہ اللہ میرے سامنے آئے تو مجھے بات کرنی تھی اللہ سے۔ تو حضرت ہمارے اس امت کے اس عالم نے کہا کہ ہمارے سامنے بھی نبی آئے ہیں، ہمیں بھی آپ سے بات کرنا تھا، اسی لیے ہم نے اتنے ڈیٹیل سے بہت ساری باتیں اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو آپ بس مان گئے کہ واقعتاً ہمارے اس بنی اسرائیل کے علماء کے صفات اس امت کے علماء کے اندر ہیں۔ وہ کون تھے معلوم؟ وہ عالم کون تھے جن کو میرے آقا نے پیش کیا؟ اس امت کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق انسان ہیں، ان کی کتاب پڑھ لیں گے نا اگر، اس وقت جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں نا سب جواب مل جائیں گے۔ تو خیر یہ بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں بھاگے، اور اس کے بعد ان پر تہمت لگائی گئی، اس کی وجہ سے جیل بھی گئے۔ تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی جیل گئے، جیل میں کئی سال رہے، 10 سال کے اوپر رہے تقریباً، بنا قصور کے۔ تو یہ بتلاتا ہے کہ بغیر قصور کے بھی کبھی ہمیں جیل جانا پڑ سکتا ہے، تو اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر قصور نہیں ہے تو آگے جیسے اللہ نے یوسف کی مدد کی ہے، اللہ اس امت کے یوسفوں کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مصیبتیں جھیلی، بغیر قصور کے جیل میں رہے، تو اللہ نے ایک مقام دیا۔ کیا مقام دیا؟ کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گیہوں ہیں، گیہوں کی بالیاں ہیں سوکھی ہوئی، اور گائے ہیں، گائے کو گیہوں کی بالیاں کھا رہی ہیں۔ گیہوں کو گائے کھائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگوں کا خواب دیکھا میں نے، ایسا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ تو ان کے پاس میں رہنے والے تھے جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، نہیں آپ ان سے سوال کریں گے کیا ایسے بیکار کی چیز ایسا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے جن کو معلوم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 آدمی کو ان کے خواب بتلائے تھے جیل کے اندر، ان میں سے ایک تو چلا گیا تھا، دوسرا بچا تھا۔ وہ بھی خواب بتلا دیتا ہوں۔ 2 آدمی نے خواب دیکھے تھے جیل کے اندر، ایک نے دیکھا تھا کہ میں ٹوکری اٹھا رہا ہوں اور میرے اوپر ٹوکری کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پرندے کھا کھا کے اڑ رہے ہیں۔ ایک نے یہ خواب دیکھا تھا، اور ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، جو اصلی شراب میں نے بار بار کہی ہے، انگور کو نچوڑ کر جو اس کا رس نکالا جاتا ہے، یہ اصل شراب ہے۔ تو وہ اس نے خواب دیکھا کہ ہم انگور نچوڑ رہے ہیں۔ ان دونوں کو یوسف علیہ السلام نے پہلے دین کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر بتلایا کہ دیکھو ان میں سے روٹیاں جو تمہارے اوپر سے کھا رہے ہیں، اس کا مطلب پرندے چیل جو ہوتے ہیں نا، جو گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، وہ جو اوپر اڑتے رہتے ہیں، مطلب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تمہارے گوشت کو چیل وغیرہ نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا، اور دوسرے جو نچوڑ رہا تھا شراب، اس کو کہا تھا کہ تم کو چھٹکارا ملے گا، اور ملنے کے بعد تم جو ہے بادشاہ کی خدمت کرو گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس کو آزادی مل گئی اور وہ بادشاہ کی خدمت میں لگ گیا۔ تو جب بادشاہ نے سب سے پوچھا نا خواب، تو جس کو آتا ہے ان کا کہ یہ اضغاث و احلام، یہ ایسے ہی خیالات ہیں، کچھ نہیں ہے، آپ سو جائیے، ٹینشن مت لیجئے۔ لیکن جس کو خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی کہ تم چھوٹو گے، ان کو معلوم کہ ٹھہرو ہمارے جیل میں ایک آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، انہوں نے مجھے بتلایا تھا، تبھی تو میں چھوٹ کے یہاں خدمت کر رہا ہوں، ان سے پوچھنا چاہیے۔ ان کے پاس وہ دوڑے بھاگے گئے، تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں پہلے خواب نہیں بتاتا، پہلے جا کر تمہارے بادشاہ کو کہو کہ میرا معاملہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ یعنی تہمت لگانے کے لیے انہوں نے ہاتھ بھی کاٹے تھے، اور وہ عورتیں جو تھی نا، وہ اب واقعہ بہت ڈیٹیل ہے، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، مختصر میں بول رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو بادشاہ نے تحقیق کیا، تو بادشاہ کی بیوی جو تھی اس نے کہا کہ زلیخا نام تھا ان کا، تو زلیخا نے بعد میں کہا کہ نہیں، یوسف جو ہیں بہت نیک ہیں، پاک دامن ہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یہاں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صبر کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ رحم کرے یوسف پر، میرے بھائی یوسف پر اللہ رحم کرے۔ اتنے سال تک جیل میں رہنے کے بعد جب بادشاہ چھوڑ کر بلا رہے ہیں، تو میں ہوتا تو بھاگ جاتا جلدی سے،
لیکن یوسف نے پہلے اپنے معاملے کو صاف کروایا. یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ آگے چل کے اللہ بادشاہ بنانے والے ہیں. اب بادشاہ اگر زناکار ہے، ریپسٹ بادشاہ ہے، تو پورے عوام کیا کہے گی؟ اے ہمارا بادشاہ تو ایسا ہے، ہمارا ایم ایل اے صاحب ایسا ہے، ہمارا ایم پی ایسا ہے، تو ہمیں بھی ایسا کرے تو کیا ہوتا نہیں. تو یہ عوام پر غلط اثر نہ پڑے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کا صاف ستھرا کروا لیا کہ ہم پر جو داغ لگایا گیا ہے اس عورت کی طرف سے میں ویسا نہیں ہوں، تاکہ بعد میں چل کر ہماری عوام مجھ پر انگلی نہ اٹھائے کہ کس گندے کو بادشاہ بنا دیا. اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے. اچھا یہ یاد رکھ لیجئے، آپ میں سے اللہ تعالیٰ سب کو لیڈر بنائے. ہاں بن سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ آگے بڑھیں گے تو بنیں گے، نہیں بڑھیں گے تو نہیں بننے والے ہیں. بڑھنا چاہیے آگے. تو حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ لیڈر بنائے تو لیڈر کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ عوام پر غلط اثر نہ جائے. اب ہم عالم ہیں نا، تو عالم کا مطلب کیا؟ امت کا رہنما، امت کا رہبر. تو ہم بھی نوجوان ہیں، ہمارے دلوں میں بھی کئی خواہشیں آ سکتی ہیں، لیکن ساری خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے. کیوں؟ کہ عوام پر غلط اثر پڑے گا. ہمارے مولانا کرتے تھے، ہمیں کرتے کیا ہوا؟ تو یہ ایسا نہ ہو، لیڈر کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کا چھٹکارا ہوا، اس کے بعد خواب بھی بتایا اور اوپر سے احسان کیا. اتنے سال تک جیل میں بغیر قصور کے رکھا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوسف کہتے جاؤ مرو، تمہارے اوپر آنے والی ہے مصیبت. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت بھی بتلائی کہ بھائی 7 سال تک سکھا آئے گا، بارش ہی نہیں ہوگی. اس سال بارش ہونے والی ہے، لہذا جو اناج تمہارے غلے اگیں گے اس کو برابر پیک کر کے کچھ رکھ لو، کچھ کھانے کے لیے گودام میں جمع کر دو. اس طرح سے خیر پوری تفصیل ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. یوسف علیہ السلام نے خود کہا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھی کیا کریں گے آگے 7 سال؟ جب بارش ہی نہیں ہوگی تو عوام کو تو چاہیے اناج غلہ چاہیے، راشن چاہیے نا، ورنہ راشن کارڈ لے کر سب آئیں گے تو اس کو کیا دیں گے ہم؟ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس جو خاص طور پر جو غلے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا منتری بنا دیجئے، اناج وغیرہ کا منتری بنا دیجئے. اس حساب میں کس کو کتنا دینا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، مجھے اللہ نے اس کا علم دیا ہے. تو اس کے بعد ان کو وہی اس کا منتری بنایا پہلے، بعد میں تو پورے بادشاہ بن گئے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ قحط پڑی، تو پورے چاروں طرف قحط ہی قحط. اب وہ کنعان تک یعنی ملک شام تک قحط پڑ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وغیرہ کو معلوم ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مصر کے اندر جو بادشاہ ہے نا وہ بہت کم پیسے لے کر اس لاک ڈاؤن میں جو ہے بہت سامان دے رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے. تو ایسا لاک ڈاؤن ہی ہو گیا کہ بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں اگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. تو سب اپنے اپنی سواریاں لے کر وہاں جا رہے ہیں اور وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو کہا، 11 بھائی تھے وہ لوگ، ان میں سے 10 جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اور یہ 2 جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا ایک بھائی بنیامین، وہ دونوں ایک ماں سے تھے. تو ٹوٹل 11 بھائی وہاں تھے، ایک یوسف علیہ السلام، 12 بھائی تھے. اسی سے نکلا ہے بنی اسرائیل، اور اسی کے خاندان میں بعد میں چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. جی تو وہاں گئے تو جانے کا ایک بار غلہ دے دیا. جاتے جاتے حضرت یوسف علیہ السلام نے خالی اتنا کہا کہ بھئی تمہارے گھر میں اور بھی کوئی ہیں، اس کو بھی لے کر آؤ، ان کا بھی کارڈ دکھاؤ گے تو ان کو بھی ملے گا، تمہارے پاس غلہ زیادہ ہوگا. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ سب بھائی ہیں میرے، لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا. ہوا یہ کہ یہ لوگ گئے. اچھا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے جو پیسے وغیرہ دیے تھے ان کو اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ جو ہے نا ان کے بوریے میں، ان کے تھیلے میں پیک کر دو، ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. وہاں تک کھولیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، یہ کہیں گے کہ واقعتاً بادشاہ بڑے دل والے ہیں، واپس ضرور آئیں گے. اس نیت سے دے دیا. یہ اللہ کا انتظام تھا، اللہ نے خود کہا ہے یہ سب میں نے کروایا اسی صورت کے اندر. خیر پھر وہاں گئے تو جا کر دیکھا، تو دیکھنے کے بعد سب کچھ ملے. پھر سے کہا کہ ابا بھائی کو بھی بھیجیے، یعنی چھوٹے والے بنیامین کو، جن سے حضرت یوسف کو محبت تھی اور حضرت یعقوب کو بھی محبت تھی کیونکہ یہ آخری بیٹا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابو اس کو بھی بھیجیے تاکہ غلہ زیادہ ملے اور آپ بھروسہ کیجیے ہم پر. تو والد صاحب نے کہا پہلے بھی یوسف پر بھروسہ کر کے جنگل میں کھیلنے کے لیے بھیجا تھا، یوسف کہاں ہے ابھی تک؟ تو تم پر بھروسہ نہیں کرتا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. غلے کی ضرورت ہے اسی لیے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن دیکھو میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تم سب کو جاؤ.
یہ لے کر گئے، لے جانے کے بعد کیا ہوا، سب کو غلہ دیا، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک سونے کا یا کچھ بھی کٹورا تھا جس سے سب کو دے رہے تھے سامان، وہ ان کے حضرت بنیامین کے اس میں ڈال دیا تھیلے میں اور پیک کر دیا۔ یہ اس لیے ڈالا کہ وہاں پر یہ قانون تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو پکڑ کے رکھ لیا، غلام بنا لیا جائے گا، یہ قانون تھا۔ کوئی بھی چوری کرے تو چور پکڑا گیا تو اس کو ہی غلام بنا لیا جائے گا، تو بنیامین کو اس کو یہی رکھنا تھا۔ اسی لیے دوسرا ان کو کہتے کہ چھوڑ دو تو نہیں سمجھتے وہ لوگ، اسی لیے چوری کا الزام لگوا کر اس کو رکھوا لیا یہیں، رکھوا کر اس کے بعد پھر یہ لوگ گئے۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ ڈر سے بولا کہ میں نہیں جاتا ابا کے پاس میں، ابا بہت غصے والے ہیں، پہلے تو یوسف کے ساتھ غلط کر لیا ہم لوگوں نے، اب بنیامین بھی یہیں رہ گیا، اب میں نہیں جاتا تم لوگ جاؤ۔ باقی 9 کو بھیج دیا، بڑا والا بھی یہیں رہ گیا۔ یہاں پر میرے استاد نے کہا تھا باپ کو تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ بڑے بڑوں کو بھی ڈر لگے، حالانکہ باپ بڈھے ہو گئے تھے اور بیٹے سب جوان تھے، تو ڈر، آج جوان بچے ڈرتے ہیں، چوزے نہیں ڈرتے ہیں اب تو، چھوٹے بچے بھی باپ سے نہیں ڈر رہے ہیں اب تو۔ کتنے سارے بچے ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ کیا آپ کے بچے ایسے ہیں، بال دیکھیے کیسے کٹا رہے ہیں، ذرا اچھا بولنا، سنتا چ نہیں، ایسا کہتے ہیں، سنتا چ نہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ 10 سال 12 سال کا نہیں سن رہا ہے، کیا تربیت کر رہے ہیں باپ؟ اب تربیت کرنے، باپ کو خود پتہ نہیں تربیت کیسے کرنا ہے، وہ کیا تربیت کر۔ حالانکہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بڑی چیز ان کو ٹائم دیجیے، ہاں، ان کے سامنے غلط کام نہ کیجیے، ان کے سامنے گالی بولنا اور غلط کام جو بھی ہو سکتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کپڑے صحیح پہننا وغیرہ جو بھی، خیر۔ تو وہ بڑا بھائی تو مصر میں ہی رہ گیا، باقی سب کے سب گئے۔ تو یوسف علیہ السلام جب یہ لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں مصر کہاں شام۔ تو دوسرے بھائیوں نے کہا کیا آپ دماغ سٹیا گیا آپ کا بڈھا پن میں؟ ایسے ہی اپنے والد سے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یوسف کہاں ختم ہو گئے، کتنا زمانہ گزر گیا، آپ کو ابھی بھی یوسف یوسف کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خیر، واقعہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ گئے، جانے کے بعد پھر کیا ہوا، باپ نے کہا کہ مجھے یوسف کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ملیں گے، جاؤ وہیں ہوں گے، وہ جاؤ ڈھونڈو۔ اب مجبور ہو کر، ان کو کیا بڈھے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اب ملیں گے نہیں پھر بھی بھیج رہے ہیں، تو اب باپ ہے تو جانا ہی پڑے گا، ہے نا، تربیت تھی، بات مانی، گئے مصر میں۔ جانے کے بعد پھر عزیز مصر کے پاس گئے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے پوچھ لیا کہ تم یوسف کو جانتے ہو؟ تب ان بھائیوں کو شک ہو گیا کہ یہی یوسف ہے۔ 3 مرتبہ ان کے سامنے آئے، ہم تو پہچانے نہیں لیکن یہ بار بار پہچان رہے ہیں، اس کا مطلب لگتا ہے انت یوسف۔ بھائیوں نے کہا آپ ہی یوسف ہو؟ کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جب یہ بات کہی نے، سب بھائی شرمندہ ہو گئے، کہ معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ غلطی کی تھی۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ چاہے ظلم کتنا بھی کر دے، اگر اللہ رکھنا چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ایک کہاوت ہے نا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو اللہ بچانے والے تھے، اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ بھائیوں نے غلطی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں، میں بادشاہ ہوں، تم لوگ سزا ملے گی، ایسا نہیں، بھائی تھے نا، معاف کر دیا، فوراً معاف کر دیا، کہا کہ جاؤ اللہ تم کو معاف کرے۔ اس کے بعد کہا کہ ابا کا کیا حال ہے؟ کہا ابا کا حال یہ ہے کہ جب سے آپ بچھڑے ہیں ان کے روتے روتے ان کے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کپڑا لو، ابا کے آنکھ پر ڈال دینا، انشاءاللہ روشنی آ جائے گی۔ وہ کپڑا کون سا تھا؟ وہ کپڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر میں باندھا تھا یعقوب علیہ السلام نے، وہ کپڑا تھا، وہ ان کی ماں کی یاد تھی، اور پتہ نہیں یہ شاید کپڑا جنت تک کا اس کا ایک سلسلہ پہنچتا ہے، وہ کپڑا تھا، اسی لیے اس کی خصوصیت تھی کہ آنکھ پر ڈالے تو روشنی آ جاتی۔ خیر یہ پورا واقعہ ہوا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام بھی، ان کے گھر والے بھی، سب کو، اب بیٹا بادشاہ بن گیا ہے تو سب کو یہی بلا لیا، کنعان میں نہیں چھوڑا بلکہ مصر میں ہی بلا لیا۔ تو سب کے سب جب آئے، خروا لہ سجدا، سب کے سب ان کے تخت کے سامنے میں سجدے میں جھک گئے۔ تو یہ خواب دیکھا تھا وہاں، اس کی طرف یہ آج، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آج خواب دیکھے کل ہی پورا ہو جاوے یہ ضروری نہیں ہے، سالوں گزر سکتے ہیں۔ کوئی خواب، واقعتاً خواب کی 3 قسمیں، بس قصہ ختم ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خواب ہے جو ہمیں دن بھر سوچتے رہتے ہیں، وہی رات کو بھی سونے کے بعد خیال آتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں،
ایک خواب ہے کہ چونکہ شیطان ہمارے جسم کے اندر رگوں میں چلتا ہے، جیسے ہمارے خون چلتے نہیں ایسا شیطان چلتا ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہے، تو لکھا ہے کہ شیطان چلتے چلتے کبھی ڈراؤنی شکل ہمارے سامنے میں کھڑا کر دیتا ہے جس سے انسان ڈر جاتا ہے رات کو. تو یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے. کبھی ایسا دکھاتا ہے کہ ہم مر گئے، 4 لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو یہ ڈراؤنا خواب ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر ڈراؤنا خواب کوئی دیکھے تو میرے آقا نے فرمایا کسی کو بیان نہ کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاوے، یا تو کروٹ بدل لے اور اس کروٹ کی طرف 3 مرتبہ ایسا اس طرح سے تتکار دے. تو ایک برا خواب دیکھے. تو تیسرا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ خوشخبری دیتے خواب کے ذریعے سے. اور یاد رکھیے سچا خواب جو ہے اکثر جو ہے تہجد کے وقت میں ہوتا ہے. اب کئی لوگ پوچھنے آتے ہیں، ان سے دیکھے ہوتے ہیں 12 بجے، ان سے پوچھے کب دیکھا خواب، تو دیکھو تو پکا تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے. خواہ مخواہ اپنے خواب کو سچا کروانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو تو وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بار بار دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بار بار دکھایا جاتا ہے. تو اگر اچھا خواب ہے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا خواب اگر ہے تو 2 لوگوں کو بیان کرو. ایک جن سے ہم محبت کرتے ہیں، سچے محبت سے گندی محبت مراد نہ لیجئے گا. سچی محبت مطلب لکھا ہے تفسیر قرآن کے اندر میں کہ اللہ والوں سے، چونکہ انسان اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ والوں سے خواب بیان کیا جائے. یا دوسرا کسی عقل مند انسان سے جس کو خواب کی تعبیر معلوم ہو. اس کے علاوہ کسی کو خواب بیان نہ کرے. کیوں کہ خواب جو ہے 2 پرندوں کے بیچ میں اٹکے ہوئے انڈے کی طرح ہے. کیا مطلب؟ پرندے کے 2 پاؤں کے بیچ میں کوئی چیز رکھی ہو تو اللہ کے نبی نے ایک مثال دی. گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی ایسی قضا ہے کہ جیسے ہی جو آدمی خواب بتاتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کو خواب بتائے کہ جو اچھی بات بتائے. اب ہم نے خواب دیکھا کہ بھائی ہم بستر پہ گدے پہ سو رہے ہیں، اجلے اجلے کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، کسی کو خواب بتا دیا بیوقوف آدمی کو، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کفن ہو رہا ہے اور قبر میں سوئے. اب ایسا خواب کے تعبیر بتا دیا تو ہو جائے گا. ہاں حضور کے الفاظ ہیں، یہ ایسا نہیں. تو اسی لیے بیوقوفوں سے خواب کی تعبیر کے بارے میں نہ پوچھا جاوے. مجھ سے خواب کے بارے میں پوچھتے میں سیدھا کہہ دیتا ہوں میں نہیں بتاتا. جائیے کسی اللہ والے کے پاس جا کے ان سے پوچھیے. خواہ مخواہ خواب. اور اچھا یہ بھی یاد رکھیے خواب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں خواب دیکھیے، خواب دیکھیے، خواب کو چھوڑیے، آنکھوں کے دیکھے میں جو کرنا ہے وہ کیجیے. بار بار اگر کوئی خواب آتے ہیں تو اللہ سے خیر مانگنا چاہیے. تو خیر یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تھا، یہاں یہ خواب پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نبی بھی بنایا اور اس کے بعد اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی. اللہ فرماتے ہیں اب یہ سارے واقعات سننے کے بعد ہمارے دماغ میں کہیں خیال آ جائے کہ بھئی قرآن میں تو قصے کہانیاں ہیں، تو ایسا خیال آیا تو اللہ فرماتے ہیں یہ قصے کیوں بیان کیے گئے ہم نے وہ آخری ترجمہ ہم آپ کے سامنے میں کر دیتے ہیں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان قصوں کے اندر عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. یعنی عبرت کا مطلب کیا؟ سیکھنے کی چیز ہے کہ ہر جگہ اللہ نے ساتھ دی. تو اگر اللہ پر ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ ساتھ دیں گے. ما کان حدیثا، کوئی یہ نہ سوچو کہ یہ ایسے ہی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لیکن یہ سوچ لو، سن لو کہ یہ سچی باتیں ہیں. بین یدی، جو تمہارے سامنے ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ڈیٹیل ہے. وہدن، اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہے. یعنی جس آدمی کو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی پوری طرح سے نا امید ہو جاوے نا، اس کو سورہ یوسف کا پورا واقعہ سنا دو، اس کے دل میں امید جگ جائے گی. وہی کہتے ہیں وہدن، یہ قصے جتنے بھی ہیں ہدایت کا سامان ہے، اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. جب ہم قصوں کو سنتے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ اٹھتا ہے اور اللہ پر اور زیادہ یقین ہوتا ہے. تو آدمی کو اللہ پر بھروسہ ہو تو اور زیادہ رحمت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقوم یؤمنون، یہ سارا کس کو فائدہ ہوگا؟ ایمان والوں کو. جو لوگ قرآن نہیں مانتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک لٹریچر ہے، ایک پڑھنے کا اخبار جیسا ہے، اسے کہانیاں پڑھ کر نکال دیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان سارے واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرماوے، قرآن کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق